ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ٹیسٹ آف دا ڈربرویلز کی فیز 4 کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اس کی 3 فیزز کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ ٹیسٹ آف دا ڈربرویلز کے تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر ٹیسٹ آف دا ڈربرویلز کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں فیز 4 کی جانب۔ اس فیز کا نام ہے دا کانسیکوینس اور یہ چیپٹر نمبر 25 سے لے کر 34 تک کنسسٹڈ ہے۔ چیپٹر نمبر 25 میں بیان کیا گیا ہے کہ اینجل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹیسٹ کے بارے میں ذکر کرے، کیونکہ 5 ماہ کے اندر وہ مکمل طور پر ڈیری اور ایگریکلچر کا کام سیکھ لے گا۔ اس کے بعد وہ اپنا ایک فارم ہاؤس بنائے گا۔ اس کے بعد وہ ٹیس سے شادی کرے گا۔ اس لیے اسے چاہیے کہ اب وہ سب کے سامنے ٹیس کے بارے میں اپنی محبت کا اظہار کر دے، کیونکہ ٹیس کا اسے یہ بھی فائدہ ہے کہ وہ فارمنگ کے کام کو یعنی ایگریکلچر اور ڈیری کے کام کو جانتی ہے۔ وہ اس کے فارم ہاؤس پر اس کی مددگار بیوی بھی ثابت ہوگی۔ ایک دن اچانک ڈیری مین جس کا نام کرک ہے وہ تمام ورکرز کو بتاتا ہے کہ اچانک اینجل ایمنسٹر میں چلا گیا ہے تاکہ وہ کچھ دن اپنی فیملی کے ساتھ گزار سکے۔ کرک بتاتا ہے کہ وہ پہلے ہی یہ توقع کر رہا تھا کہ اینجل زیادہ ٹائم ٹیلبوتھیز میں ان کے ساتھ نہیں گزارے گا۔ جب اینجل اپنے گھر جاتا ہے تو وہاں چرچ میں اسے ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جس کا نام مرسی چانٹ ہے۔ اس کے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ اینجل مرسی چانٹ کے ساتھ شادی کر لے، لیکن اینجل اس بات سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ بہت ہی روڈلی بیہیو کرتا ہے۔ تو اس کے بعد چیپٹر نمبر 26 میں بیان کیا گیا ہے کہ اینجل اپنے باپ کو اپنے پلانز سے آگاہ کرتا ہے کہ اب وہ مکمل طور پر ایک کسان بن گیا ہے اور اپنا فارم ہاؤس بنانا چاہتا ہے۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کیونکہ اس نے اسے یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے رقم نہیں دی تھی، اس لیے اسے اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے فیوچر کے لیے اسے کچھ رقم دے دے گا۔ جب اینجل اپنی شادی کی بات کرتا ہے تو اس کا باپ یعنی جس کا نام ریورنڈ کلیئر ہے وہ اسے کہتا ہے کہ وہ مرسی چانٹ کے ساتھ شادی کر لے، لیکن اینجل کہتا ہے کہ اسے ایک پریکٹیکل وومن چاہیے جو کہ اس کی فارم ہاؤس پر مدد کر سکے، اور اس کے ساتھ ہی اینجل اپنے پیرنٹس کو ٹیس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس پر اس کی ماں اسے پوچھتی ہے کہ وہ کس فیملی سے بلونگ کرتی ہے۔ جب اینجل انہیں ٹیس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ڈربرویلز فیملی سے تعلق رکھتی ہے تو اس پر اس کا باپ اسے ایک ایسے شخص کی کہانی بتاتا ہے جو کہ بہت برا شخص تھا اور اس کے نام کے اینڈ پر بھی ڈربرویل ہی آتا تھا۔ وہ بہت برا شخص تھا، لیکن جب ریورنڈ کلیئر نے اسے ایک چرچ میں تقریر کرتے ہوئے سنا تو اسے اس پر بہت غصہ آیا اور ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ یعنی وہ ڈربرویلز فیملی سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہا تھا اور اس کے ماں باپ دونوں ہی اینجل کو مرسی چانٹ کے ساتھ شادی کے لیے آمادہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے کہ اینجل دوبارہ سے ٹیلبوتھیز پہ آ جاتا ہے اور سب سے پہلے ٹیس سے ملاقات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اسی کے ساتھ شادی کرے گا اور اسے اپنی بیوی بنائے گا، لیکن ٹیس کہتی ہے کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے، وہ اس کی بیوی نہیں بن سکتی، اور وہ اسے کہتی ہے کہ چونکہ وہ ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہے اس لیے اس کے پیرنٹس کبھی بھی اسے اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس پر اینجل کہتا ہے کہ اسے اپنے پیرنٹس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 28 میں بیان کیا گیا ہے کہ اینجل ٹیس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ کسی اور شخص سے محبت کرتی ہے، اس لیے وہ اس سے شادی کے لیے رضامند نہیں ہو رہی۔ اس پر ٹیس انکار کر دیتی ہے کہ وہ کسی سے بھی محبت نہیں کرتی، لیکن وہ خود کو اینجل کے قابل نہیں سمجھتی۔ ٹیس کو اس بات پر دکھ ہوتا ہے کہ کاش کوئی شخص اینجل کو اس کی پرانی ہسٹری کے متعلق بتا دے کہ اس کا ماضی کتنا بھیانک ہے۔ آخرکار ٹیس یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ سنڈے کو تمام اپنی سٹوری اینجل کے سامنے رکھ دے گی، اس کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے یا نہیں، کیونکہ اب ٹیس کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اینجل کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 29 میں بیان کیا گیا ہے کہ ڈیری مین جس کا نام کرک ہے وہ تمام ورکرز کو ناشتے کے دوران بتاتا ہے کہ جیک ڈولپ نے مالک کی بیٹی کے ساتھ شادی کی بجائے ایک بیوہ عورت کے ساتھ شادی کر لی تھی، لیکن اس بیوہ سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس نے جیک کو یہ نہیں بتایا کہ اس کا جو مرحوم خاوند ہے اس کا گھوسٹ ہمیشہ جیک کو ڈراتا رہے گا۔
اس بات پر سب لوگ ہنسنا شروع ہو گئے، لیکن ان کی ہنسی دیکھ کر ٹیس کو بہت دکھ ہوا۔ یعنی ٹیس تمام واقعات کو اپنے اوپر ہی اپلائی کر رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اسے چاہیے کہ وہ یہ غلطی نہ دہرائے اور اپنا سارے کا سارا ماضی اینجل کے سامنے بیان کر دے۔ اس کے بعد کرک اینجل کو اسٹیشن پر بھیجتا ہے اور ٹیس بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ چیپٹر نمبر 30 میں ٹیس اور اینجل کے سفر کے حالات بیان کیے گئے ہیں کہ جب وہ کیریج پر سوار ہو کر اسٹیشن جا رہے تھے، ٹیس اینجل کو اپنی کہانی بیان کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ ڈربی فیلڈ نہیں ہے بلکہ در حقیقت ڈربرویل فیملی سے ہی بیلونگ کرتی ہے، لیکن اینجل کو اس انفارمیشن سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے اس کاسٹ سسٹم میں بیلیو نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ٹیس کو اس کے اصل نام یعنی ٹیس ڈربرویل ہی کہا کرے گا۔ آخر کار ٹیس شادی کے لیے رضامند ہو جاتی ہے۔ چیپٹر نمبر 31 میں بیان کیا گیا ہے کہ ٹیس اپنی ماں کو خط لکھتی ہے جس میں وہ اینجل کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس کی ماں ایک ہفتے کے بعد اسے جواب بھیجتی ہے جس میں وہ اس کی شادی کے لیے بیسٹ وشز کا اظہار کرتی ہے اور اسے نصیحت کرتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے ماضی کے بارے میں اینجل سے کوئی بات نہ کرے۔ ٹیس کو اس بات کی بھی پریشانی ہے کہ جب اینجل اسے اپنی فیملی میں لے کر جائے گا تو اس کی فیملی والے اس سے شرمندگی محسوس کریں گے کہ ان کا بیٹا تو ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ جو لڑکی ہے وہ ایک ملک میڈ ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ وہ ڈربرویل فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اینجل کلیئر کی فیملی کے لیے وہ بہت زیادہ شرمندگی کا باعث ہوگی۔ اینجل اور ٹیس کی شادی کے بارے میں سن کر فارم کی تمام لڑکیاں اس سے جیلسی محسوس کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ چیپٹر نمبر 32 میں بیان کیا گیا ہے کہ آخرکار 31 دسمبر کو ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے دن اینجل ٹیس کے لیے وائٹ ڈریس لاتا ہے جو کہ وہ بڑی خوشی سے پہنتی ہے۔ چیپٹر نمبر 33 میں بیان کیا گیا ہے کہ شادی کے بعد اینجل خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ ایک شخص کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی کرتا ہے کیونکہ اس نے ٹیس کی انسلٹ کی تھی۔ شادی سے پہلے ہی ٹیس یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ وہ اینجل کو ساری بات اگر زبانی نہیں بیان کر سکتی تو وہ یہ سارے کا سارا واقعہ لکھ کر اس کے گوش گزار کر دے گی، اس لیے وہ اپنی کہانی ایک لیٹر کی شکل میں لکھتی ہے اور یہ 4 پیجز پر کنسسٹنٹ ہوتی ہے۔ وہ ان 4 پیجز کو اینجل کے کمرے کے دروازے کے نیچے سے اندر کھسکا دیتی ہے، لیکن جب وہ صبح اٹھ کر دیکھتی ہے تو اینجل اس کے ساتھ پہلے جیسی ہی گرم جوشی سے ملتا ہے۔ اس پر اسے خوشی ہوتی ہے کہ اینجل کو اس کے ماضی سے کوئی پریشانی نہیں، اس نے اس کی اس غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن شادی والے دن ٹیس یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ وہ جو لیٹر تھا وہ اینجل نے پڑھا ہی نہیں تھا، کیونکہ جب وہ دروازہ بند ہوا تھا تو وہ لیٹر کمرے کے کارپیٹ کے نیچے چلا گیا تھا۔ اس پر ٹیس کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ کئی دفعہ کوشش کرتی ہے کہ اینجل کو اپنی کہانی بتا دے لیکن اس سے اس بات کی ہمت نہیں ہو پاتی۔ چیپٹر نمبر 34 میں بیان کیا گیا ہے کہ ٹیس اور اینجل شادی کے بعد ویل برج جاتے ہیں جہاں وہ ڈربرویل فیملی کے کچھ گھروں میں کافی دنوں تک قیام کرتے ہیں۔ شادی کے بعد بھی ٹیس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اینجل نے اس کی خاطر بہت سی لڑکیوں کو ٹھکرا دیا ہے جو کہ در حقیقت پیور تھیں اور ٹیس سے زیادہ بہتر تھیں۔ اس پر ٹیس کو خوشی بھی ہوتی ہے لیکن اندر سے وہ اینجل پر افسوس کا اظہار کرتی ہے کہ اس کے حصے میں وہ لڑکی آئی ہے جس کا ماضی داغدار ہے۔ یہاں پر فیز 4 ختم ہوئی۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم فیز 5 کو سٹارٹ کریں گے۔ اس ناول سے ریلیٹڈ تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر ٹیس آف دا ڈربرویلز کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔